مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا ہمارا سبق باب مقاسمت الجد اور باب المناسخہ ہے. تو باب مقاسمت الجد کے حوالے سے صرف میں ابتدائی گفتگو کروں گا اور اس کی جو مشق ہے وہ کل پر رکھ دیں گے، اور مناسخہ کے حوالے سے آج سبق ہو جائے گا. مقاسمت الجد، یہ مقاسمہ قسمت سے باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، اور دادا اور بہن بھائیوں کے درمیان جو تقسیم میں ایک اختلاف رونما ہوتا ہے مجتہدین کے درمیان، اس میں سے بعض اس تقسیم کو ثابت کرتے ہیں، بعض اس کو رد کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، اور بعض متردد ہیں. تین قسم کے لوگ ہمارے سامنے اس مسئلے میں آتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیروکار صحابہ کرام میں سے، چونکہ آپ عالم الصحابہ ہیں، اور آپ کے پیروکار صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان، سیدنا ابو سعید خدری، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمران ابن الحسین، اور حضرت عبادہ ابن صامت، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کے علاوہ یہ صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ بنو اعیان اور بنو اللات، یعنی حقیقی بھائی اور باپ شریک بھائی، یہ دادے کے ساتھ وارث نہیں بنیں گے. دادا وارث بنے گا، یہ وارث نہیں بنے گے. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی وَبِهِ يُفْتَىٰ، یہی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اور یہی قول حضرت قتادہ کا ہے، حضرت جابر بن زید کا ہے، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کا ہے، قاضی شریح کا ہے، حضرت عطاء بن ابی رباح کا ہے، حضرت عروہ بن زبیر کا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز کا ہے، خواجہ حسن بصری کا ہے، حضرت علامہ ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے رحمہم اللہ تعالی. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا موقف ہے کہ باپ شریک بھائی اور حقیقی بھائی یہ دادے کے ساتھ وارث نہیں بنیں گے. جس طرح باپ کے ساتھ یہ وارث نہیں بنتے، اس طرح یہ دادے کے ساتھ بھی وارث نہیں بنیں گے. ٹھیک ہوگی بات؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا موقف ہے کہ وہ دادے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بنو اللات اور بنو اعیان حقیقی بہن بھائی اور یہ دادے کے ساتھ وارث بنیں گے. یہی موقف ہے صاحبین کا، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دو شاگرد حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کا. یہی امام مالک کا قول ہے، یہی امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے. بات سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر. آگے کیا ہوگا؟ آگے میں بات ابھی نہیں چلاتا. رسم المفتی کا ایک ضابطہ ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف میں ہوں اور صاحبین ایک جانب میں ہوں، تو دونوں قولوں میں سے کسی ایک رائے کا انتخاب کرنا یہ مفتی کی ثوابدید پر ہوتا ہے. یہاں پر یہ بات کچھ تفصیل طلب ہے کہ یہ ملتقى الابحر اور سبق الانہر کے اندر فتویٰ تو امام صاحب کے قول پر دیا گیا. کس میں فتویٰ؟ امام صاحب کے قول پر ہے کہ دادے کے ساتھ یہ وارث نہیں بنیں گے اس بار. لیکن
حضرت شمس الایمان سرخسی رحمۃ اللہ کی کتاب جو المبسوط ہے اس کے اندر فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھئی صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، اور یہ وارث بنیں گے دادے کے ساتھ، باپ شریک بھائی بہن اور حقیقی بہن بھائی، یہ دادے کے ساتھ وارث بنیں گے۔ پھر جو صحابہ کرام میں سے جو قائل ہیں اس بات کے کہ وارث بنیں گے، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین شخصیات ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ وارث بنیں گے۔ اب یہ تین شخصیات کہتی تو ہیں کہ وارث بنیں گے، لیکن ان کے اندر پھر آگے تقسیم کے اندر اختلاف ہے کہ کس طرح وارث بنیں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اس کے اوپر بات تفصیلی ہم کل انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آگے جی مناسخہ کدھر چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسخہ یہ بھی باب مفاعلہ کا صیغہ ہے نسخ سے۔ اس کا لغت کے اندر معنی آتا ہے زائل کرنا، بدلنا، نقل کرنا، اور اصطلاح کے اندر اس کا مطلب ہے کہ بعض ورثاء کا حصہ تقسیم سے قبل موت کی وجہ سے دوسرے ورثاء کی طرف منتقل ہو جانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے اندر جو بات مین پیش نظر رکھی جاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جو پہلی میت ہے، کیونکہ آگے جو ہمیں حصہ دیں گے، بس ہمارے پاس ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جس کے اندر 3 پیڑھیوں تک، 4 پیڑھیوں تک وراثت تقسیم ہی نہیں ہوئی ہوتی، اور آ کر آپ کے پاس کہتے ہیں جناب وراثت کو تقسیم کر دیں۔ جب چیک کرتے ہیں تو جناب 4 پیڑھیوں تک وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی۔ اب اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا کہ یہ 3 یا 4 پیڑھیوں تک جو وراثت تقسیم نہیں ہوتی، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر ہمارے فقہاء نے کچھ ضابطے رکھے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو میت اول ہے اور میت ثانی، ان کے ورثاء اور سہام یعنی حصے اگر تو ایک جیسے ہوں، حصے بھی وہی ہیں، سہام بھی وہی ہیں، ورثاء بھی وہی ہیں، تو پھر اس کے بارے میں الگ سے تصحیح بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک ہی تصحیح سے دونوں کو مل جاتا ہے۔ اس کی ذرا مثال دیکھیں۔ ایک عورت نے 4 بیٹے 4 بیٹیاں چھوڑی، یہ عورت فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ چار بیٹے اور 4 بیٹیاں چھوڑی، ٹھیک ہوگی۔ اب ضابطے کے مطابق تو یہ ہوگا نا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسباب بن رہے ہیں، اور ایک بیٹا 2 بیٹیوں کے قائم مقام ہوا۔ اب ہم 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو ہیں اس کے اندر تقسیم کار کریں تو پھر یہ سمجھ آئے گا کہ 4 بیٹیاں تو 4 ہو گئی، اور 4 بیٹے 8 اور 4 کتنے ہو گئے؟ یعنی مسئلہ ہم 12 سے بنا دیں گے۔ اسباب کے اندر ضابطہ یہی ہوتا ہے مسئلہ بنانے کا، ٹھیک ہے، تعداد سے دے کر بناتے ہیں۔ اب 4 بیٹے ہیں تو 8 ان کو مل گئے، 4 ان کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ اب ساتھ ہی مسئلہ یہ بنا کہ وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے ایک بیٹی فوت ہو گئی، ایک بیٹی 4 بیٹیوں میں سے فوت ہو گئی، تو پیچھے کتنی رہ گئی؟ 3۔ شاباش۔ اچھا اب یہ دیکھیں، اب جو بیٹی فوت ہوئی ہے تو یہ 4 اس کے کیا لگے؟ بھائی، شاباش۔ 4
بھائی اور 3 بہنیں. شاباش, ٹھیک ہو گیا. 4 بھائی اور 3 بہنیں. اب یہ دیکھیں, یہ بھی اسبا تھے, یہ بھی اس کے ساتھ مل کر اسبا تھے, یہ بھی اس کے ساتھ مل کر کیا بنے, اسبا بن رہے ہیں. ورثاء بھی وہی اور طریقہ کار بھی وہی, اسبا بن گئے. 4 کو ڈبل کیا 8 ہو گئے, 8 اور 3 کتنے ہو گئے, 11. وہی ایک کم ہوئی ہے نا, اسی کے حصوں کو بڑھا دیا ہم نے, حصوں کو بڑا کر کے 11 کر دیا. اسی طریقے کے مطابق 8 اسے مل گئے, 3 اسے مل گئے. بات سمجھ آ گئی. اب ہمیں جناب الگ سے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی اس کا کوئی معافی, اس کو ہم فوت کر کے یہ نشان دے دیں اور اس کا معافل ید نکال کے ادھر رکھ دیں کہ جو اس کے ملکیت میں آیا, پھر اس کے لیے الگ سے مسئلہ بنا کر اس میں نسبتیں چیک کریں. اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بات سمجھ آ گئی. دوسری مثال یہ ہے, ایک میت ہے, یعنی ایک فوت ہوا, مرد فوت ہوا ہے, ایک بیوی ایک بیٹا, ایک بیٹا ایک بیوی سے اور دوسری بیوی سے اس نے 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں. اچھا اب دیکھیں, یہ فوت ہوا اور ایک مرد سے اس نے 2 بیویاں ہوگی. اب بیویوں کا ذکر نہیں ہے, وہ سمجھے وہ فوت ہوئی ہیں. اب پیچھے کیا ہے, ایک بیٹا 3 بیٹیاں, چونکہ یہ ہے تو مرد اس کی اولاد ہے نا, بیٹا اور 3 ہے. ٹھیک ہے. اب ضابطے کے مطابق تو اسباب بن گئے نا. ایسے ہی ہے نا. اچھا پھر آگے چلیں ہم. اب اس میں اندر ہوا یہ کہ ایک بیٹی فوت ہو گئی, تقسیم وراثت سے قبل. اس کی تو ہم صورت یہ بنائیں گے, 3 بیٹیاں ہیں, 2 مسئلہ 5 سے ہو گیا, 2 یہ لے گئے 3 یہ لے گئے, تو کلیئر ہوگی نا بات. ہم جو چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیٹا ہے, اب بیٹا تو نہیں رہا, اب بیٹیوں میں سے ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اس کا ایک بھائی ہے. یہ بھائی کون سا ہے, دوسری ماں سے. باپ ایک ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں, اللاتی, باپ کی طرف سے سکا ہے نا, اسے کہیں گے اللاتی بھائی. ٹھیک ہے جی, اللاتی بھائی. اور اس کے ساتھ ہیں 2 حقیقی. اب ضابطے کے مطابق 2 حقیقی بہنیں جو ہیں, یہ چونکہ اصحاب فرائض میں سے ہیں تو ان کو, اور یہ اسبا ہوگا. مسئلہ ہم نے بنایا 3 سے, 2 یہ لے گئے 1 یہ لے گئے. فرق آیا نا, الگ سے اس کی تصحیح کرنی پڑی ہمیں. تو یہ مثال آ گئی اس بات کی کہ میت اول و ثانی کے ورثاء ایک ہوں, ورثاء وہی ہے لیکن سہام الگ الگ ہو جائیں. اور جب سہام الگ ہوگا تو ہمیں تصحیح بھی الگ کرنی پڑی, اس کی الگ اس کی الگ. ٹھیک ہو گیا, بات سمجھ آ گئی. آگے لمبا مسئلہ شروع ہونے لگے. اگلا مسئلہ یہ ہے, میت اول اور ثانی کے جو ورثاء ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں, سہام بھی الگ الگ ہیں. ورثاء بھی الگ الگ ہیں اور مثلا یہ دیکھیے, اوپر سے شروع کریں گے تب جا کے مکمل کہیں جا کر پہنچیں گے. یہ میت ہے جس کا نام ہے بی بی سلیمہ. یہ بی بی ہے اور نام لکھ دیں گے تاکہ آسانی ہوتی جائے گی.
یہاں لکھ دیں گے, ٹھیک ہوگا جی. یہ بی بی سلیمہ فوت ہوئی جناب. اس کی اولاد میں سے اور جو ترکے میں سے ایک بیٹی ہے, شوہر ہے, ماں ہے. شوہر بڑی ترتیب سے جا رہا ہے کام. شوہر کا نام کیا؟ یہ بیٹی, بیٹی کا نام ہے کریمہ. چونکہ آپ کے حاشیے کے اندر اسی نام سے یہ لکھا ہوا ہے. اور ایک ماں ہے جس کا نام ہے عظیمہ. ٹھیک ہو گیا. اب ضابطے کے مطابق وہی طریقہ کار کہ بھائی شوہر ہے, بیٹی ہے, ماں ہے, تو شوہر کو اولاد کی موجودگی میں 1/, بیٹی کو 1/, ماں کو 1/, مسئلہ 12 سے شروع کیا. اب دیکھتے جائیں. 4 تیے 12, 3 آ گئے, نصف آ گیا 12 کا, 12 کا چھٹا حصہ 2 آ گیا. اب شوہر کو 3 مل گئے, بیٹی کو 6 مل گئے, ماں کو 2 مل گئے. وہ ضابطے آپ نے پڑھے ہیں جس حساب سے ہم حل کر رہے ہیں. 6 اور 2 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11. مسئلہ ہو گیا, 1 بچ گیا, رد کا آ گیا. جب رد ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ من یرد علیہ کون ہے اور من لا یرد علیہ کون ہے. من لا یرد علیہ جس پر رد نہیں کیا جائے گا وہ شوہر ہے, اور من یرد علیہ جس پر رد کیا جائے گا وہ بیٹی بھی ہے, ماں بھی ہے. چونکہ ایک جنس سے زیادہ ہوگی جنس, 2 مختلف جنسی ہو جائیں تو اس وقت ضابطہ ہوتا ہے کہ سہام کو دیکھا جاتا ہے. ضابطہ یاد ہے نا کہ من یرد علیہ کے جب جنس ایک سے زیادہ ہو جائے اور من لا یرد علیہ بھی ساتھ ہے تو پھر اس وقت من یرد علیہ کے سہام کو دیکھا جاتا ہے. اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اقل مخرج بنائیں گے ہم. اقل مخرج اس کا کیا جی؟ اب 12 کی جگہ اقل مخرج آ گیا. 4 کا چوتھا حصہ ادھر دیا. ٹھیک ہو گیا. باقی کتنے بچ گئے؟ 3 دینے سے پہلے ایک بات یاد ہوگی جو میں نے پہلے بڑے زور سے آپ کو سمجھائی تھی کہ سدس اور نصف جب ملتا ہے تو وہ کیا بنتا ہے؟ وہ کتنے بنتے ہیں؟ نصف اور سدس. نصف اور سدس, سلوسان اور سدس نہیں. سلوسان اور سدس ملے تو وہ 5 بنتا ہے. نصف اور سدس ملے, نصف اور سدس ملانے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی ٹوٹل ہیں 6. اس کے سب سے پہلے کرو نصف اور 1 سدس ملاؤ, کتنے ہو گئے؟ تو وہ ضابطہ یاد آیا کہ نصف اور سدس جب ملتے ہیں تو 4 بنتے ہیں. اب جناب اور من یرد علیہ مختلف جنس سے ہوں تو ان کے سہام کا اعتبار کرتے ہیں, یہ بھی ضابطہ یاد ہے. اب ہم نے نصف اور سدس کو, یہ نصف ہے اور یہ سدس ہے, اس کو ملایا تو جناب ہمارے پاس 4 آیا. اور اس کو جب ہم نے تھوڑا سا کھولا تو یہ 3 لے گیا اور یہ 1 لے رہے. سدس یہی 1 بنا اور نصف یہ بنا. اب حصے کتنے آئے؟ اقل مخرج سے 1 تو دے دیا اور پیچھے کتنے بچے؟ 3. 3 4 پر پورا تقسیم ہو رہے. اب ضابطہ یہ ہے کہ نسبت دیکھیں گے 3 اور 4 کی آپس میں نسبت تباین کی. اب جب نسبت تباین کی ہو تو پھر اس وقت یہ کرتے ہیں کہ سہام کو, من یرد علیہ کے سہام کو کل مخرج سے ضرب دے دیتے ہیں. اب جناب ہم نے کل سہام کو کل مخرج سے ضرب دے دی, 4 چوکے, اور جس کو ضرب مخرج میں آئے اس کو نیچے سہام میں بھی ضرب دیتے ہیں, دے دو ضرب, 4 ہو گیا. ٹھیک ہے جی. آگے ادھر بھی 1 ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک جا رہا ہے.
ایک بات یاد ہوگی جو ہم نے کل آخری مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بڑی ترتیب سے سمجھائی تھی کہ ہوتا یہ ہے جو مغالطہ لگتا ہے، ہم کرتے یہ ہیں وہ 35 اور 40 والی مثال میں کہ جب میں نے 40 سے 5 نکالے تھے تو اس 5 نکالنے کے بعد کتنے بچے تھے پیچھے؟ میں نے اس 5 کے ساتھ ضرب تو دے دی تھی ادھر، لیکن اس کے بعد اس کے باقی حصوں کو مخرج والے حصے سے ضرب نہیں دی تھی، اور وہاں پر بتایا تھا کہ اقل مخرج کے ساتھ جب ضرب دی جاتی ہے، کل مخرج کے اندر جب ضرب دی جاتی ہے تو اقل مخرج کو تو ضرب آئے گی، باقیوں کو ضرب نہیں آئے گی۔ اب بات سمجھی؟ پھر کریں گے کیا اگر ضرب نہیں آئے گی؟ بقایا دیکھیں گے کہ کتنے بچے، شاباش، 16 سے 4 نکالے 12 بچے۔ یہ کام کبھی نہیں کرنا کہ رد کے مسئلے کے اندر جب صورتحال یہ بن جائے کہ آپ مخرج میں ضرب دے کے جائیں، اقل مخرج میں جب ضرب دیں تو اقل مخرج کو تو ضرب آئے گی، لیکن باقی جو من یرد علیہ کے ان کو ضرب نہیں آئے گی، بلکہ وہاں پر یہ ہوگا کہ دیکھا جائے گا بقایا کتنے بچے، جو بقیہ ہیں 12، ان 12 کو اب اس کے ساتھ نسبت میں ملائیں گے۔ اب 12 کے 4 حصے کیے ہم نے، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اسے دیا، اب دیکھو پوری ہوئے کہ نہ ہوئے۔ یہ ضابطہ کبھی رد کے اندر نہ بھولے کہ جس کو اقل مخرج میں ضرب آئے، اقل مخرج میں جس کو ضرب دی ہے وہ کل مخرج ہے من لا یرد علیہ کا، جس کو اس میں ضرب دی ہے اس کو، اس عدد کو آپ نے من یرد علیہ کے سہام میں ضرب نہیں دینی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اتنے اس سے منہا کر لینے ہیں، اتنے اس سے نکال لینے ہیں جتنے من لا یرد علیہ کو ضرب دینے سے حاصل ہوئے، اتنے وہاں سے اصل سے نکال لینے ہیں، جو باقی بچے ہیں ان میں تقسیم کر دینے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک منٹ ٹھہرو، یہ آگے چلنا ہے تو بڑا، اس کے لیے تو 2-3 وائٹ بورڈ چاہیے۔ تو اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کے حصے دے کر آگے چلتے ہیں۔ اب جناب جو شوہر ہے اس کو 4 مل گئے، اب اس کے حصے دے دیتے ہیں۔ یوں کرو، یہ گول دائرے والے مٹا دو تاکہ ہم حصے دے کے آگے چلیں۔ اس کو کتنے مل گئے؟ اس کو کتنے مل گئے؟ اس کو 3 مل گئے۔ نہیں، یہ آپ ترتیب بدل رہے ہیں، نہیں وہ ایسے ہے نا، 1/2 یہ، 1/6 یہ، ٹھیک ہے؟ تو 1 اور 3 کی نسبت یوں بنی تھی کہ 1 اس کے لیے، 3 اس کے لیے، وہ ادھر لگ گیا تھا نا، وہ چاہیے ادھر ہی تھا، اور 3 کے اعتبار سے اس کے اندر نسبت جو 9 بنتی ہے، اور ادھر 3 بنتی ہے، 9 اور 3 12، 12 اور 4 16 پوری ہو گئے۔ اس کو اب ختم کریں، 16 تک یہ رک گیا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ کلیئر ہو گیا۔ آگے جی ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی تصحیح اول اور تصحیح ثانی کے درمیان تصحیح، یہ تصحیح ہے، اسی طرح جب دوسرا مسئلہ بنائیں گے کہ اس کی تصحیح کے درمیان جو ہے مناسبت، نسبت تماثل کی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، 2 چیزیں اب یاد رکھنی ہیں، ایک ہے ما فی الید، شوہر کا ما فی الید 4 ہے، یعنی جو اس کے قبضے میں آیا ہے، ما فی الید، اس کا ما فی الید 9 ہے، اس کا ما فی الید۔ اب جس کو ہم کہیں گے کہ یہ تقسیم سے پہلے فوت ہو گئے اور اس کی ہم آگے بات کرنا چاہیں تو اس کو گول دائرے میں لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب شوہر جو ہے یہ فوت ہو گئے، شوہر کا نام کیا ہے؟ لو جی، یہ زید صاحب اپنا حصہ لیے اگلے جہاں۔ جو ما فی الید ہوتا ہے اس کو ہم یوں لکھ دیتے ہیں، مف، یعنی ما فی الید کا مخفف ہے، اور
اس کے اوپر کیا لکھ دیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ آگے زید فوت ہوا ہے اور اس کے آگے بیوی ہے، باپ ہے، ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہیں گے پہلے بھی تو بیوی تھی اب بیوی، تو بیوی ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ لکھتا ہوں زوجہ ثانیہ۔ اور ٹھیک ہے، حلیمہ، باپ، ٹھیک ہے، ماں، رحیمہ۔ تقسیم کر لیں، اولاد نہیں تو 1/، باپ اسبا، ماں کے لیے 1/، دیکھ لیں، اولاد بھی نہیں ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن مِّمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ فَلِيُمِّ السُّدُسَ، ٹھیک ہے؟ تو 1/، شاباش۔ اب ایک مسئلہ آ گیا، زوج یا زوجہ اور ساتھ ابوین آ گئے، تو ماں کو 1/3 ملے گا، لیکن ثلث ماں باقیہ، ثلث ماں باقیہ، کیونکہ ساتھ زوج ہے یا زوجہ، دونوں میں سے کوئی ایک آ جائے، ساتھ باپ ہو تو پھر ثلث ماں باقیہ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب جی مسئلہ جو ہم نے چلایا، مسئلہ وہ 4 سے چلا، عمومی طور پر قاعدے کے مطابق چلائیں تو 12 سے چلتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ساتھ زوجہ موجود ہے اور ماں کو ثلث ماں باقیہ دینا ہے، اس واسطے 4 سے چلایا، 4 کا 1 اس سے مل گیا، باقی بچے 3، 3 کا باقی بچے 3، 3 کا 1/3 سے 1 ہو گیا، 1 اور 1 چلے گا، باقی کتنے بچ گئے؟ 2 باپ لے جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ان کو ذرا جمع کریں نا، سہام کتنے بنتے ہیں؟ 4، پورا تقسیم ہو گیا۔ ما فی الید کیا تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ تو تماثل کی نسبت آ گئی، اس واسطے اب کوئی ضرب تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک بات جو میں کہنا آپ کو بھول گیا، کہ جب آگے مسئلے میں چل رہے ہیں نا، ضرب چل رہے، تماثل میں ہم نے کسی کو ضرب دینے کی ضرورت نہیں، اگر ضرب دینے کی ضرورت پیش آئے گی تو ضرب کہاں دیں گے پتہ ہے؟ یہ پہلے میں، آگے اور بھی صورتیں بنیں گی، جہاں بھی ہمیں ضرب دینے کی ضرورت پیش آئے گی ہم واپس یہاں پر جا کر ضرب دیں گے، اور جب اس میں ضرب آئے گی تو باقی ساروں کو ضرب آئے گی نیچے وہی عدد کے ساتھ ساتھ، بس یہی کام تھوڑا سا ہوتا ہے۔ لیجئے جناب، یہ مسئلے کلیئر ہو گیا؟ آگے یہی چلنا ہے ابھی، اس کے آگے جی کریمہ فوت ہو گئی، کریمہ وہ بیٹی تھی نا، اب جو فوت ہوا ہے اس کو ہم جناب دائرے میں لے لیں گے، ذرا اس کو تھوڑا مٹا دو تاکہ تھوڑا پتلا کر لیں اس کو۔ اچھا 1/3، اچھا اب اس کے لیے 1 2 فوت کون ہوا؟ اچھا ادھر ہم نے زید تو لکھا ہی نہیں تھا، اس کا ما فی الید کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے آگے جو اس کا ترکہ ہے اس کے وہ دیکھ لیں،
ترک کے اس کے جو ورثاء ہیں، بیٹی رقیہ، ٹھیک ہے جی، 2 بیٹے، ایک کا نام خالد ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، اور جدہ زیمہ، 2 بیٹے، خالد جدہ۔ اب یہاں جدہ بن گئی نا وہ، لیجیے جناب ذرا تقسیم کر لیں، بیٹی اور بیٹے کٹھے آ گئے، جدہ اس کے لیے 1/6۔ اب یہ تو توافق کی، اس کی تماثل کی مثال تھی نا، یہ توافق کی بنے گی، اور کس کس میں دیکھنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ 6 سے بنا، مسئلہ اب 6 کا 1 ضابطے کے مطابق اسے دے دیا، پیچھے کتنا بچا؟ 5 کا 1 اسے دے دیا، 2 ان کو دے دیے۔ تقسیم مکمل ہوگی۔ اب اگلا کام جو کرنا ہے، ما فی الید کیا ہے؟ اسے کتنے بنے؟ ظاہری بات ہے کوئی کمی جاتی ہے نا عدد میں، تو وہی ایسے ہے، اس کو جائیداد آگے جانی ہے۔ تو اب ان دونوں میں نسبت ہم نے دیکھی، ما فی الید میں اور 6 میں نسبت ہے توافق بالثلث، 3 دونی 6 اور 3 تیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس مقام پر ہم پہنچتے ہیں تو 3 ما فی الید 9 ہے، اور یہ 2 ہے، دونوں کا ہم نے وفق نکال لیے۔ جب وفق نکالے ہم نے تو پھر جو وفق ہے اس کا مسئلے کا وہ کیا ہے؟ وفق کیا ہے؟ اب اس 2 کو چونکہ تصحیح مسئلے کی ہے نا، ما فی الید کو نہیں چھیڑنا، تصحیح مسئلے کی یہ ہے، اس کا وفق کیا ہے؟ اس 2 کو اب ضرب دینی ہے، کس کے ساتھ دیں گے بھلا؟ اوپر کہاں؟ اوپر 4 بھی ہے، اوپر جائیں گے، سب سے اوپر 16 تھا نا، 16 کے اندر ضرب دے دو 2 کو، 2 کے ساتھ ضرب ہوئی نا، جن جن کو اس سے حصہ ملا سب کو 2 سے ضرب دیتے جاؤ، 4 ضربے 9 ضربے 'ٹھیک ہو، آگے چلیں گے۔ 1 ضربے 2، 2 ضربے 'ٹھیک ہے، اس کو نہیں چھیڑنا۔ ابھی تک یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹی کریمہ چل رہی ہے نا ابھی؟ اب اس کو ذرا جمع کر لیں آپ، 8 اور 18 کتنے ہو گئے؟ 26 ہو گئے نا، 26 اور 6، ٹھیک ہو۔ اب چونکہ آگے حصہ لے کر وہی آئے ہیں تو یہ 2 6 اور 2، تو اگر اس کو ہم یوں ضرب دے دیتے اس کے مطابق ٹھیک ہو گیا 8، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے آ جائے، آگے چونکہ ہماری یہ تخریج یہ اس کے مطابق مسئلے کے مطابق ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب بات سمجھائیے، ہمارے مسئلے کے مطابق بالکل ٹھیک ہو گئی ہے کہ ہر ایک کو حصہ اس کے مطابق مل چکا ہے۔
اللہ اکبر. یہ لکھ لیں، اتنا لکھ لیے. اب ما فی الید کا وفق کیا تھا؟ یعنی اوپر ہوگی نا ضرب 2 سے. ما فی الید کا وفق کیا تھا؟ 3 اور 2. یہ 2 کو تو ہم اوپر لے گئے نا. اب ما فی الید کا وفق کیا ہے؟ اس کو نیچے والے حصوں کے ساتھ ضرب دیتے جائیں. کتنے ہو گئے؟ 18 ہو گئے. اب آگے چل رہے ہیں. یہ کتنی میت چل رہی ہے؟ اب جو فوت ہوئی ہے وہ عظیمہ، یہ مائی عظیمہ صاحبہ جو ہے نا، یہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. کدھر؟ ہاں، ایک کے مخرج کو اوپر سے ضرب دے دیں نا ہم. یعنی ادھر ہم 3 کو 6 سے ضرب دیں یا 2 کو، وہی ضابطے کے مطابق، تو جواب 18 ہی آئے گا. تو یہ اس سے باہر نہیں ہے. اچھا کیا. آگے جی عظیمہ، اس کے ما فی الید کتنا ہے؟ لو جی اس کا ما فی الید ذرا تلاش کرو. نہیں، 3 یہ اور 6 اوپر ہے، دونوں کو ملایا کتنا ہو گیا؟ یوں چل رہے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ 6 یہ اور 3 یہ، ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 9. یہ 9 لے کر آئیے اماں جی. آگے اس کی اولاد کیا ہے اور اس کے ورثاء کون کون سے ہیں؟ زوج، عبد الرحمن. 2 بیٹے ہیں، بلکہ 2 بھائی ہیں. بھائی عبد الرحیم اور بھائی عبد الکریم. ٹھیک ہے جی. اب زوج چونکہ اولاد ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کتنا ملے گا؟ وہ بھول گئے نہیں. 2 اس کی حالتیں ہیں. ہاں 1/2. عبد الرحمان. یہ میں نے کہا نام کیا لکھا ہوا ہے، تو عبد الرحمان ہی ہے. 1/2 بھائی، یہ چونکہ اس کے اسبات میں سے آ گئے، بھائی اسبات میں سے آ گئے نا. مسئلہ کسے بنا؟ ایک اسے مل گیا، ایک اسے مل گیا، ایک 2 پر تقسیم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، نسبت تباین کی ہے، تو عدد روز کے کل کو کل سے ضرب دے دی. 2 دونی، ظاہری بات ہے اس کو بھی ضرب آئے گی. 1 دونی 2. اب یہ 2 سے ضرب دی، 2 ہو گئے. 1 بھائی کو مل گیا، 1 اس بھائی کو مل گیا. ٹھیک ہو گیا.
اب ما فی الید وہ ان کے پاس ہے 4 اور مسئلہ بن گیا ہے، ما فی الید 9 ہے اور مسئلہ بنا ہے 4۔ اب ما فی الید میں اور 4 میں نسبت کون سی ہے؟ اوپر ہم دیکھتے آ رہے ہیں تماثل، توافق، ادھر آ گئی ہے تباین۔ اب تباین کی مثلی ہو تو پھر ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کل کو ضرب دیتے ہیں، کل مسئلے کو ضرب دینی ہے۔ اب کل مسئلے کو یہ 4 ہی ہے نا، ضرب کہاں دیں گے؟ 32 کے ساتھ۔ 32 دونوں 64، 64 128۔ اب وہی ضرب نیچے بھی آتی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔ 8 ضرب 4 32 ہو گئے، یہ 18 ضرب 4، 18 دونا 36 اور 36 دونا 72۔ اب بات سمجھ آئیے؟ آگے 6 ٹھیک ہے، یہ ہم ضرب دیتے جا رہے ہیں۔ آگے 2 کو 16 آ گیا، 4 کو 4 سے ضرب دی 16 آ گیا، یہ 2 ہے، 2 ضرب 4 8 آ گیا۔ اب کریمہ کے حصے میں آ جائیں تو وہاں پر 3 کو 4 سے ضرب دی 6 کو 4 سے ضرب دی، یہی ساتھ دوسرے کا بھی آ گیا 24۔ پھر آگے جی اس کو بھی وہ بعد میں حصے بعد میں ملیں گے۔ آگے جی اس کو 4 سے ضرب دی، آگے 4 آ گیا، 1 ضرب 4 اور 1 ضرب۔ اب وہاں پر لکھیں احیاء، الاحیاء جو زندہ ہے، وہاں ایک لمبا سا ایک لائن لگائیں گے، میں وہ آپ کو لکھاؤں گا کہ ان میں سے زندہ کون کون سے بچے ہیں۔ حلیمہ، صاف صاف کر کے لکھیں۔ اب حلیمہ کے کتنے حصے جی؟ حلیمہ کے نیچے 8 لکھ دے، زیادہ بڑا نہ لکھے تاکہ باقی بھی پورے آ جائیں۔ عمر، عمر کے کتنے حصے ہیں جناب؟ 4 چوکے 16، 16 حصے۔ رحیمہ 8۔ اب تھوڑا سا نیچے آ جائیں اسی ترتیب سے، آگے لکھے خالد 24، یہی ہے نا 24، یہ جو ہم نے 24 دیے تھے۔ اس طرح عبداللہ کے بھی لکھیں 24۔ زندوں میں سے ہے رقیہ، اب بیٹی رقیہ، اس کے کتنے ہم نے ضرب دے کے نکالے؟ 12۔ اب نیچے آ جائیں اسی طرح۔ عبد الرحمن، یہ اس کے 18 بنیں گے، اور یہ مزید اس میں ہے نا وہ ضرب والا معاملہ چلتا ہے، کیونکہ عظیمہ کے ما فی الید جو تھا وہ آ رہا تھا 9،
اور 6 اوپر سے 3 یہ، اور 9 کو جب ہم نے ضرب دی نا 2 سے تو وہ ہو گئے 18۔ اب اس اعتبار سے عبد الرحمن کے بنیں گے 18، عبد الکریم کے بنیں گے 9، اور عبد الرحیم کے بنیں گے 9۔ ٹھیک ہے، وہ ذرا لکھے، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں۔ یہ جو ان کے حصے ہیں نا سہام، یہ جو ان کا حصہ جو ایک آیا تھا، یہ 4 تو بن گیا نا۔ 4 بننے کے بعد یہ جو اوپر سے 4 سے ضرب چل رہی تھی نا، وہ 4 سے ضرب ان کو نہیں آئے گی۔ وہی ضابطہ کہ جب ضرب آتی ہے تو اس سے اوپر والے کو آتی ہے، نیچے والے اس فریق کو نہیں آتی، سمجھیے نا، جہاں پر ہم نے ایسے بھی کیا تھا۔ تو اس واسطے یہ 4 سے ضرب اس کی نہیں بنے گی۔ اب یہاں مٹائے، اس کی ضرب جو بنے گی نا ما فی الید سے بنے گی، تو جواب 18 آ گیا۔ اب ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اسی طرح اس کا آیا 1 کو ضرب 9 سے دے دو ما فی الید سے، جواب 9 آیا۔ اسی طرح اس کو بھی 1 ضربے، اب ان کو جمع کریں آپ، دیکھیں جواب 128 آ رہا ہے۔ آٹھ اور 8 16، 16 16 32، 32 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 34، اور 34 44، 44 اور 48 کتنے ہو گئے؟ 44 اور 48، 8 4 12 ہو گئے، 4 4 80، یہ ہو گئے 92، اور اس کے بعد 36، 9 9 18 36، دو جی یہ ٹھیک ہو گیا، 128 پوری ہو گئے۔ یعنی ایک جو بات اس میں تھوڑی سی وہ مسٹیک ہوئی ہے، وہ اس کو میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب جس فریق پر آپ بات کر رہے ہیں، مثلا یہ زید ہے، یہاں پر بات کر رہے ہیں، اگر یہاں پر کسی کو ضرب آتی ہے نا، اس سے اوپر والے کو آئے گی، اس کے نیچے حصوں کو نہیں آئے گی، اس کی تو وجہ سے ضرب آ رہی ہے نا۔ اسی طرح جب ہم یہ تیسرے فریق پر بات کر رہے ہیں، کریمہ پر، تو جب کریمہ پر بات کر رہے ہیں تو جناب ہم اس وقت اگر ضرب دیں گے اس کے مسئلے کے وفق کی وجہ سے، تو اس وقت اس کی ضرب اوپر تو جائے گی، لیکن اس کے سہام میں ضرب نہیں آئے گی، اس کا تعلق ما فی الید کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ضابطہ یہ ٹھہرا کہ جس فریق کا ما فی الید ہو تو اس کے سہام کو ما فی الید کے ساتھ تو ضرب دیں گے، اگر وفق ہو تو ما فی الید کے وفق سے ضرب دیں گے، لیکن اس کے جو مسئلہ ہوگا یا مسئلے کا جو وفق ہوگا اس کو ضرب اوپر والے فریق میں جائے گی، اس کے اپنے فریق کے اندر وہ ضرب یہ۔ اسی طرح چوتھے فریق میں عظیمہ کے اندر آئے تو اس کے اندر بھی اس کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کا ہم نے کل کو 4 کو ضرب دیے تو اوپر دیے، اوپر سے ضرب ہوتی 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 تیسرے فریق تک تو آئے گی، اس کے اپنے چوتھے فریق کے جو اپنے سہام ہے اس کے اندر وہ ضرب نہیں آئے گی، بلکہ اس سہام کا تعلق ما فی الید کے ساتھ ہوگا۔ اگر ما فی الید کا وفق نکلا ہوا ہے تو ما فی الید کے وفق سے ضرب دے دیں گے، ورنہ ما فی الید کے کل کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اور پھر ان میں سے جو دائرے ہمیں لگا دیے ہیں، اس کا مطلب یہ فوت شدہ ہے، اور جو باقی بچے ہیں جو زندہ ہیں ان کو ہم علیحدہ الاحیاء لکھ لیں گے، اگر دائرے نہیں بھی نہ لگے تو کوئی بات نہیں، آخر میں الاحیاء لکھ دیں گے، زندہ جو ہیں ان کے حصے الگ کر لیں گے، پھر ان کی پڑتال کریں گے کہ جو ہم نے حصے زندوں کے نکالے ہیں، آیا وہ حصہ جو اوپر سب سے اوپر نکالا ضربے دے دے کر اس کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ اگر عین مطابق ہے تو جناب مسئلہ درست، اگر عین مطابق نہیں ہے تو سمجھ مسئلے کے اندر گڑبڑ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کو اچھی طرح ذرا دیکھ لیں۔
اب ذرا ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ باب المناسخہ ولو صار بعض الانصباء میراثا قبل کی قسمتی، اگر بعض حصے دار تقسیم سے پہلے وہ یعنی میت اول کے ترکہ کی تقسیم سے پہلے ورثاء پر وہ بعض حصے دار وہ میراث میں اگر ہو جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ شوہر ہے، بیٹی ہے اور ماں ہے، خاوند تقسیم سے پہلے مر گیا، بیوی دوسری بیوی چھوڑ کر، یہ بین السلوک ہے اخرا، دوسری بیوی چھوڑ کر اور ماں باپ چھوڑ کر، پھر اس کے بعد بیٹی مر گئی، دو بیٹے چھوڑ کر اور ایک بیٹی چھوڑ کر اور جدہ چھوڑ کر، پھر جدہ مر گئی، زوج یعنی خاوند اور دو بھائی چھوڑ کر، تو اس کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ میت اول کے مسئلہ کی تو تصحیح کر اور تصحیح میں سے ہر وارث کے حصہ کو تو دے، پھر میت ثانی کے مسئلے کی تصحیح کر اور دیکھ کہ تصحیح اول سے جو اس میت کے ہاتھ میں آیا ہے جو ما فی الید ہے اس کے درمیان اور تصحیح ثانی کے درمیان کیا نسبت ہے۔ تین احوال ہیں، فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِ مِنَ تصحیح الاول علی الثانی، اگر تو جو تصحیح اول سے ما فی ید میں ہے ثانی پر وہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے، تماثل کی نسبت ہے، تو ضرب کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ضرب کا بڑا کہاں ہوگی؟ وہ سب سے اوپر۔ اور اگر وہ پورا تقسیم نہیں ہوتا تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کے درمیان نسبت توافقی ہے تو تصحیح ثانی کے وفق کو تصحیح اول میں ضرب دے دو، اور اگر ان کے نسبت تباین کی ہو تو تصحیح ثانی کے کل کو تصحیح اول کے کل میں ضرب دے دو، جو مبلغ ہوگا جو حاصل ہوگا ان ضربوں سے موافقت اور معاین کی صورت میں وہ دونوں مسئلوں کا مخرج ہوگا۔ میت کے ورثاء، پہلی میت کے ورثاء کا حصہ اس کو بھی مضروب میں ضرب دیں گے، یعنی تصحیح ثانی میں جس طرح ہم نے ضرب دیتے ہیں، نیچے سیسوں کو بھی ضرب دے دی، یا اس کے وفق میں، اور میت ثانی کے ورثاء کا حصہ اس کو میت ثانی کے ورثاء کا حصہ وہ جو بات میں آخر میں دہرائی ہے اس کو ما فی ید کے کل میں ضرب دیں گے یا اس کے وفق میں ضرب دیں گے، اس کو اوپر والے مسئلے کے ساتھ یا مضروب کے ساتھ وہ ضرب نہیں دیں گے۔ اور اگر تیسرا بھی مر جاتا ہے یا چوتھا مر جاتا ہے یا پانچواں مر جاتا ہے تو مبلغ یعنی جو حاصل ہوگا وہ مبلغ جو ہوگا وہ پہلے کے قائم مقام ہو جائے گا، پہلے کی جگہ کھڑا ہو جائے گا، اور تیسرا جو ہے دوسرے کی جگہ آ جائے گا عمل میں، پھر اسی طرح عمل کرتا رہے تو چوتھے میں بھی اسی طرح وہ چوتھا تیسرے کی جگہ آ جائے گا، اور پانچویں میں وہ اسی طرح چوتھے کی جگہ آ جائے گا۔ اس طرح جتنا بھی لمبا پروسیجر ہو جائے تو اس طرح کرتے جاؤ، اس طرح وہ سمٹتے جائیں گے، جو آخر میں اوپر عدد آ جائے گا احیاء کی صورت میں سمجھ لیں کہ وہ اس کا ٹوٹل حصہ ہے، وہی اس کے اندر اس کی وراثت کے ٹوٹل حصے اتنے ہوں گے اور اس ٹوٹل حصوں کے اندر اتنے مال مل جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ عموماً ہوتا ہے کہ 3 4 5 پیڑھیوں تک حصہ نہیں ملتا، تو پھر ایسی صورت ہوتی ہے، اور یہ صورت تب بنتی ہے عموماً جب بہنوں کو حصہ نہیں نہ دیا جاتا، تو اس وقت کسی اللہ کے بندے سے یا کسی عالم سے مسئلہ اس نے سنا کہ بہنیں اگر حصہ چھوڑ بھی دیں تب بھی وراثت سے خارج نہیں ہوتی، اور وہ وراثت تقسیم بہنیں کو نہیں لینی جو نہیں ہوتے پرا چھڑیا سی۔ اچھا، جب یہ صورت رہتی ہے پھر اس طرح ایک پیڑھی گزر گئی، دوسری پیڑھی گزر گئی، تیسری پیڑھی آتی ہے تو اس نے مسئلہ سن لیا کہ ایسی صورت کے اندر اس کو چھوٹ نہیں ہے، اس نے کہا نہیں میں نے اپنی جو میری دادیاں ہیں یا نانیاں ہیں میں نے ان کو یہ اپنا حصہ یہ دینا ہے، اب دینے کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت یہ مناسخے کا عمل چلے گا، پھر ان کو جو حصہ آگا وہ دے گا یا کسی طریقے سے ان کا مالک بنائے گا، مالک بنا کر پھر لے جس طریقے سے بھی ہوگا معاملہ وہ کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اس واسطے حلال کھانے کے لیے یہ محنت کرنی پڑے گی، اور یہ علم آپ کے لیے ہے، علماء کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ جی دعائی خیر کر لیں۔
آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا شفاء من کل داء۔ یا الہی جو علماء حاضر ہیں اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر احباب اس کو سنتے ہیں، یا الہی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کو دین متین کو سمجھنے اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، اور جو ورثاء کے مستحقین ہیں ان کو ان کا حق طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرما، حق والوں کو حق پہنچانے کی انہیں ہمت عطا فرما، اور جہاں حق تلفی ہو تو حق تلفی والوں کو ان کو ظلم بتائیں اور اس ظلم سے ان کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔